قبا نام کی بستی میں کلثوم ابن حزم کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. یہ مسجد قبا ہے. مکی زندگی کے 53 سالوں میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسجد کی تعمیر نہیں کی، کیونکہ مکہ شریف میں نمازوں کا فرض ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے 5 وقت کی نمازیں فرض کر دینے کے بعد بھی مکے میں مسلمانوں پہ ایسا ظلم تھا کہ علی الاعلان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. مکے کے مسلمان اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، گھاٹی میں نماز پڑھتے تھے، کسی غار میں جا کے نماز پڑھتے تھے، پہاڑوں کے پیچھے پڑھتے تھے، علی الاعلان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. لہٰذا وہ موقع ہی نہیں تھا، وہ حالات ہی نہیں تھے کہ کوئی مسجد کی تعمیر ہوتی. لہٰذا مکی زندگی کے 53 برسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسجد کی تعمیر نہیں کی. اور جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینے کی طرف چلے ہیں تو قبا نام کی بستی میں کلثوم ابن حزم کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. اور 4 دن یا 14 دن الگ الگ 2 روایتیں ہیں. یہ قیام کرنے کے بعد جب مدینے کی طرف چلنے کا ارادہ کیا تو تمام کے تمام صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے وہاں موجود تھے. ایک مقدس صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب مسلمان انگلیوں پہ گنے جاتے تھے. اور جو تکلیفیں، جو پریشانیاں حضرت بلال نے اور 3-4 اور صحابہ اکرام کا نام آتا ہے برداشت کی ہیں، اس کا تصور بھی کرنا مشکل ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر کے گھر کے باہر سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو کراہنے کی آوازیں آئیں، تکلیف میں جیسے کوئی کراہتا ہے. آپ نے گھر میں داخل ہوئے اور تشریف لے گئے اور پوچھا کہ عمار کیا ہوا؟ تو عمار نے اپنی پیٹھ دکھائی تو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ نے جلتی ہوئی آگ سے ان کی پیٹھ کو داغا تھا. بڑے بڑے چھالے اور بڑے بڑے آبلے تھے اور اس میں ایسی شدت کی تکلیف تھی کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان چھالوں پہ، ان آبلوں پہ لگایا، اور جس طرح اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام پہ آتش نمرود کو گلزار کر دیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے لگنے سے عمار بن یاسر کی اس تکلیف میں شفا ہوئی. اور ایک تاریخ اور پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے شہادت پانے والی حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ہیں حضرت بی بی سمیہ. مشرکین مکہ کا جب ظلم پڑ رہا تھا تو انہوں نے اس وقت جو لوگ اسلام لا چکے تھے سب سے پہلے جس کو شہید کیا وہ بی بی سمیہ تھی جو آپ کی والدہ تھی. اس موقع پہ آگے بڑھتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ کے قیام کی مسرت میں یہاں ایک مسجد کی تعمیر کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو پسند فرمایا. سامنے پہاڑ سے ایک پتھر لے کے قبلے کی سمت ایک پتھر رکھا، اور قبلے کی سمت جب پتھر رکھا تو نگاہ اٹھی صحابہ اکرام کے بیچ میں ابو قحافہ کے بیٹے سیدنا صدیق اکبر پہ، اور ان کو حکم ہوا کہ جو پتھر میں نے قبلے کی سمت رکھا ہے اس کے داہنی طرف ایک پتھر رکھو. حضرت ابو بکر نے جب داہنی طرف پتھر رکھا تو ارشاد نبوی ہوتا ہے فاروق اعظم پہ کہ اس پتھر کے داہنی طرف تم ایک پتھر رکھو. اور جب حضرت عمر فاروق بھی پتھر رکھ دیتے ہیں تو عثمان غنی سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس پتھر کے داہنی طرف تم ایک پتھر رکھو. اور اس کے بعد جو حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی کہ مسجد اتنی بڑی ہونی چاہیے، چند اور صحابہ اکرام سے پتھر رکھوائے، اور جب داہنی طرف کی حد مقرر ہو گئی تو آذربائیجان کو حکم ہوا کہ بائیں طرف پتھر رکھو. اس طرح مسجد قباء کی حد بندی پتھروں سے کی گئی. قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے پہلے ہی دن سے تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ رکھا گیا. اس مسجد کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے ایک عمرے کا ثواب ہے. نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن اس مسجد میں جایا کرتے تھے. فاروق اعظم ہفتے میں 2 دن، سنیچر کے دن اور اس کے علاوہ کسی ایک دن اور اس مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس مسجد کیا فضیلت ہوگی. بات تو اس مسجد کی یہاں پہ ختم ہو گئی، لیکن میرے دماغ میں کچھ نہ کچھ یہ لگتا ہے کہ ابھی اس میں اور کچھ چھپا ہوا ہے. جب وہاں پر تمام صحابہ اکرام موجود تھے
تو یہ جو پتھروں کی حد بندی کی گئی جس ترتیب سے کی گئی، یہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے امت کو یہ بتا دیا کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو اس کے بعد کس ترتیب سے مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوں گے۔ کسی کے ذہن میں اس وقت یہ بات نہیں تھی، کیونکہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، اس کے بعد 10 برس کا عرصہ آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسی وقت لوگوں کے دلوں پہ اس بات کو القاء کر دیا کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے دنیا کی زندگی پوری کر کے ہمارے پاس آئیں گے تو تم آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ترتیب میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ یوں مسجد قباء کی حد بندی ہوتی ہے، آپ اس مسجد میں جائیے گا، جب آپ کو موقع ملے جائیے گا، کم سے کم 2 رکعت نماز ضرور پڑھیے گا، اور باقی آپ کی خوشی کی بات ہے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ زیارت والی بسوں میں بیٹھتے ہیں یا زیارت کی کاروں میں بیٹھتے ہیں، وہ زیارت والے چونکہ کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈرائیوروں کا آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو وہ بہت جلدی سب جگہ زیارت کراتے ہیں اور آپ کو مسجدوں کے باہر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جائیے 2 رکعت نماز پڑھ کے جلدی سے آ جائیے، کیونکہ ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو میں اپنے لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ 4 آدمی 5 آدمی یا 10 آدمی اپنی ایک سواری کر لیجئے، اور اس کو 10-20 ریال زیادہ لگے تو دے دیجئے کہ بھئی ہم فرصت سے کریں گے، کم سے کم ایسی مقدس جگہ پہ جائیں تو 10 12 15 20 جو بھی ہو سکے کچھ تو نمازیں پڑھیں، اپنے ثواب کو بڑھا سکیں۔ مسجد قباء کی حد بندی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی بستی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ آپ اپنی اونٹنی پہ سوار مسجد قباء سے مدینے کی بستی کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ تقریباً 6 میل کا فاصلہ ہے۔ اس زمانے میں اطلاع کا کوئی ذریعہ تو تھا نہیں، کوئی موبائل یا فون تو تھا نہیں کہ پہلے سے میسج پہنچ جاتا ہے کہ ہاں بھائی 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ اللہ کے نبی ہیں، 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ اب تو پروٹوکول چلتا ہے نا، منٹ پہ کہ فلانے چوراہے سے فلانے صاحب کراس کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں، تو ایک امید پہ ادب اور احترام کے ساتھ تمام کے تمام صحابہ اکرام جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے اور جو مدینہ منورہ میں انصاری صحابی رہتے تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اندازے کے مطابق اپنے گھروں سے نکل کے روز سڑک کے دونوں طرف بڑی تعداد میں کھڑے رہتے تھے کہ نہ جانے کب آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں۔ اور یہ موقع تھا کہ صحابہ اکرام سڑک کی دونوں طرف کھڑے تھے، کچھ صحابی پیڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے، کچھ اونچے پہاڑوں پہ تھے، اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اونچے سے درخت کے اوپر ایک یہودی کام کر رہا تھا اور اس نے وہاں سے دور سے کچھ گرد و غبار اڑتی ہوئی دیکھی، تو اس نے وہیں سے کہا کہ مسلمانوں تمہیں جن کا انتظار تھا وہ ہستی اب تشریف لا رہی ہے، اور سامنے سے دیکھا تو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تشریف لا رہا ہے۔ ایک ہی تمنا تھی جو اس وقت صحابہ اکرام کے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تن پہ اپنے ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ کچھ لے کے نہیں آئے تھے۔ جن حالات میں آپ نے ہجرت کی تھی، مشرکین مکہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، کس طرح غار ثور میں 3 راتیں گزری وہ میں مکی زندگی میں جب پہنچوں گا تو آپ کو بتاؤں گا، لیکن اندازہ کریں کہ 13 دن کا سفر کرنے کے بعد ایک جوڑے کپڑے میں آپ تشریف لائے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ رہنے کا پتہ تھا نہ کھانے کا پتہ تھا کہ کہاں جائیں گے۔ اس موقع پہ ہر صحابی دل کی گہرائی سے، گری اوزاری سے تڑپ تڑپ کے ایک ہی دعا کرتا تھا کہ یہ اللہ، کاش یہ میری قسمت میں لکھا ہو کہ اللہ کا نبی میرا مہمان ہو، کاش کونین کی دولت ہمارے نصیب میں ہو، کاش ہم کو یہ شرف حاصل ہو کہ اللہ کے نبی جو ہجرت فرما کے آئے وہ ہمارے مہمان بنے۔ ہر شخص، ہر صحابی کے دل کی جب یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچی تو آپ کس کا دل توڑتے اور کس کے یہاں جاتے؟ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نبوت کے اعلان سے پہلے سے لے کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کا ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرا جو آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، کبھی کسی کا دل نہیں توڑا۔ اب یہاں کس کے گھر جاتے اور کس کا دل توڑتے؟ آپ نے جب سارے کے سارے صحابیوں کے دل کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے اس اونٹنی کو خود بتا دیا گیا ہے کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے۔ وہ اونٹنی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی،
جس صحابی کے گھر کی طرف وہ اونٹنی آتی وہ دل پکڑ کے گری اوزاری سے روتے تھے کہ اے اللہ کاش یہ اونٹنی یہیں بیٹھ جائے، اللہ کاش یہ اونٹنی یہیں بیٹھ جائے، اے اللہ زندگی میں وہ حسین لمحہ آیا ہے کہ کونین کی دولت ہمارے پاس آ جائے۔ اور جس صحابی کے گھر کے آگے سے اونٹنی گزر جاتی وہ دل پکڑ کے رو دیتے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ اونٹنی ایک بنجر زمین پہ بیٹھ گئی جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ اونٹنی اس بنجر زمین پہ بیٹھتی ہے، صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے بھیڑ سے تیزی سے خوشی کا اظہار کر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور قدموں پہ گر جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو میری قسمت میں تھا کہ اللہ کا نبی میرا مہمان ہو، کہ اس بنجر زمین اور اس باڑے سے نزدیک سب سے پہلے میرا مکان۔ 6 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مکان میں آپ نے قیام فرمایا، اور 6 مہینے گزر جانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے جہاں میری اونٹنی بیٹھی تھی؟ تمام کے تمام مدینے میں انصار و مہاجرین صحابی اس وقت میں موجود تھے، لیکن انصاری صحابی مدینے کے صاحب حیثیت صحابی جو تھے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ 5 صحابی جو حیثیت کے اعتبار سے تھے، اس میں اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے، کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو پتہ چلے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس زمین کے بارے میں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس زمین کو لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام جو جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے، وہ بھلا ایک زمین کے ٹکڑے کو دینے سے انکار کرتے؟ اسی وقت عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ زمین ہماری طرف سے نذر ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے پہلے یہ پتا چلے کہ یہ زمین ہے کس کی۔ تو اسد ابن زرارہ بتاتے ہیں کہ 2 یتیم بچے سہل اور سہیل کی یہ زمین ہے، لیکن پورا مدینہ شہر اس بات کو جانتا ہے کہ یہ دونوں معصوم یتیم بچے میری کفالت میں ہیں، میں ان کی پرورش کرتا ہوں، اور ان کی طرف سے وہ زمین میں آپ کو ہدیتاً نذر کر رہا ہوں۔